الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تدع الحرب اوزارها ذلك ولو یشاء اللہ لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تو جب تمہارا کافروں سے پالا پڑ جائے، کافروں سے سامنا ہو جائے اور کافروں سے جنگ چھڑ جائے تو تم ان کو خوب مارو، یہاں تک کہ جب ان کو اچھے طریقے سے قتل کر چکو پھر ان کو باندھ دو اور مضبوطی سے باندھ لو۔ باندھنے کے بعد چاہو تو تم ان پر احسان کر کے ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ دونوں صورتوں میں تم کو اختیار ہے۔ مجاہدین کو کہا جا رہا ہے جب جنگ جو ہے اپنا سارا بوجھ اتار دے تو پھر تم نے یہ کرنا ہے، یا چھوڑ دینا ہے احسان کر کے، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے جنگ کے ختم ہونے کا۔ ذالک، یہ بات بڑی ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے الفاظ میں کوئی بہت اہم بات سمجھاتے ہیں پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے۔ سامنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے یار سارا بوجھ میرے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے، ساری بات مجھے ہی کیوں سمجھائی جا رہی ہے، سارے طریقے مجھے ہی کیوں بتائے جا رہے ہیں، خود کیوں نہیں بندہ یہ کام کرتا۔ جب والد صاحب اولاد کو بولے یا کوئی بڑا چھوٹے کو بولے یا کوئی تنظیم کا نگران ان کو بولے یا امام صاحب بتائے کہ امام صاحب اپنے بھی تقاضے تھوڑے پورے کر لیا کرو، سارا کچھ ہمارے اوپر بھی نہیں ڈالو۔ کبھی امام صاحب کہتے ہیں یار اس کا بھی خیال کرو، اس کا بھی خیال کرو، ایسا بھی کر، تو پھر ایسا بندہ جو سامنے والے سمجھا رہا ہوتا ہے، یہاں اللہ اور یہاں پر سامنے والا بندہ، وہ جب یہ کہے اصل میں بات یہ ہے تو آگے جو بات ہوتی ہے وہ پیچھے والی بات کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے اور اس کا شک اور شبہ دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی پیچھے والی بات میں کیا بات آ رہی ہے کہ جنگ کا فائدہ کیا ہے، جنگ میں حکمت کیا ہے، جنگ کرنی ہی کیوں ہے، جنگ کرنے کا کیا ہمیں ملے گا۔ جیسا کہ آج کل اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جنگوں میں تو دنیا تباہ ہوتی ہے، جنگوں میں تو انسانیت مرتی ہے، جنگوں میں تو انسان ختم ہوتے ہیں، جنگوں میں تو نقصان ہی بہت زیادہ ہیں، جنگوں میں تو فائنینشلی معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روشن خیال بندے کو بھی جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جنگوں کا فائدہ کیا ہے، جنگوں کی حکمت کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ذالک، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو خود سے ہی ان کو تباہ کر دیتا، ان کو برباد کر دیتا، ان کو ختم کر دیتا، یعنی اللہ اپنی مدد آپ ہی یہ سارے معاملات کر دیتا، تمہیں جنگوں کا حکم اللہ تعالیٰ نہ دیتا، خود یہ سارے کام کر دیتا۔ کیوں ایسا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے، مسلمانوں کو کافروں کے ذریعے سے آزمائے گا کہ کون جنگ میں ثابت قدم رہتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے یا بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون پیچھے بھاگتا ہے۔ یہی پس منظر یہ خالص جنگ کے لیے آزمانے کا ہے، ورنہ اوورآل مسلمانوں کو آزمانے کا بار بار ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ ویسے بھی ہم پورے قرآن پاک کی سیر ہی کر رہے ہیں، کبھی کس آیت سے، کبھی کس سورت سے اٹھاتے ہیں، کبھی کس پارے سے ہم اٹھاتے ہیں آیات جہاد۔ تو یہ آج ہم گئے ہیں سورہ محمد کے پاس، یہ سورہ محمد میں ہے، یہ 3 آیاتیں ہیں جن کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جنگوں کی حکمت بیان ہو رہی ہے، جنگوں کے فائدے بیان ہو رہے ہیں، ورنہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ایکم احسن عملا ایکم احسن عملا۔ وہاں پر عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو آزماتا ہوں، دنیا میں بھیجنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ تو اس کے اندر جہاد بھی اشارتاً شامل ہوگا، کیونکہ جہاد بھی ایک عمل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور یہاں خالص لیبلو کا جو لفظ ہے یہ خالص جہاد ہے کہ جہاد میں کافروں سے پالا پڑتا ہے۔ اب کافروں سے کون ڈرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، کون اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، یہ آزمانا بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، کیوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پچھلی امتوں کی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہے، اور سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کی بستی کو پلٹ دیا گیا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آگ کے ذریعے سے آگ نے اس کو اچک لیا، اور آندھی کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عذابات بھیجے ہیں، قوموں کو ختم کیا ہے، قوموں کو تباہ کیا ہے، قوموں کو برباد کیا۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا نافرمانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں قائم کر چکا ہے، قوموں کو تباہ کر چکا ہے، قوموں کو برباد کر چکا ہے، قوموں کو ختم کر چکا ہے، اور قوموں کے جو شکلیں ہیں اللہ وہ بھی مسخ کر چکا ہے، کسی کو بندر بنا چکا، کسی کو خنزیر بنا چکا، تو کسی کو جانور بنا چکا، اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس میں سے یہی حکمت جنگ کی بتانا مقصود ہے کہ تم جنگ
کی حکمت سے بالکل اپنے آپ کو فراموش مت کرو. اللہ چاہے تو منٹوں میں برباد کر دے, اللہ چاہے تو منٹوں میں تباہ کر دے, بغیر جنگ کے, بغیر لڑائی کے, بغیر تمہاری تکلیف کے اللہ سب کر سکتا ہے, اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا بھی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, 2 قومیں تھیں, اب 2 قوموں کے نبی تھے. نافرمان ایک قوم یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا. دوسری راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتی تھی, لوٹتی تھی, اوباش تھی, آوارہ قوم تھی اور ڈکیت قوم تھی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا. لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش, پھر شہر ہی پلٹ دیا گیا. تو اس طرح قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دکھائی ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ایسا نہیں کرنا, یہاں تمہیں آزمانا ہے میں نے, کیونکہ تم کس کی قوم ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہو. یہاں ہم نے تم کو آزمانا ہے, اور آزمائش یہ ہے کہ جب مڈ بھیڑ ہو جائے کافروں سے تو خوب, ہاں میں نے طریقے جنگوں کے سکھا دیے ہیں. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان سے لڑنا ہے, اور خوب لڑنا ہے, خوب مارنا ہے, اور خوب مارنے کے بعد جب تم کو تسلی ہو جائے کہ غلبہ ہمارا ہو چکا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, پھر ان کو بدھتے کٹو, یعنی پھر ان کو باندھ لو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں. کیونکہ بھاگنے کا جو واقعہ ہے یہ پہلے ہو چکا ہے جنگ بدر کے اندر, اور وہ واقعہ آیت بھی ہم بتا چکے ہیں, وہ پہلے کا ہے, یہ بعد کا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کمزوری جو مسلمانوں سے ہوئی اس کی اسٹریٹجی اللہ نے اگلی آیت میں بتا دی. وہ بھی جنگ ہے, یہ بھی جنگ ہے, وہ بھی محاذ ہے, وہ بھی محاذ ہے, وہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے, وہ بھی لڑائی ہے, یہ بھی لڑائی ہے, وہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے. لیکن وہاں کیا ہوا تھا, کافر نکل گئے تھے, ہاتھوں سے بھاگ گئے تھے جنگ بدر میں, اور اپنے اوپر فخر کرتے تھے کہ اب تو ہم نکل گئے. تو اللہ نے جواب دیا تھا تم جاؤ, جس جگہ پر جا کر چھپ جاؤ, اللہ نے تم کو پکڑنا ہے, کیونکہ اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے. تم نہیں بھاگ سکتے مسلمانوں سے, میں پھر تمہیں پکڑ کے مسلمانوں کے حوالے کر دوں گا. پھر اللہ نے یہاں پر یہ سمجھایا ہے کہ جب جنگ مکمل ہو جائے اور تسلی ہو جائے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور تمہیں خطرہ ہو اس بات کا کہ یہ بھاگ جائیں گے, تو تم ان کو باندھ لینا ہے, مضبوطی سے باندھ لینا ہے. باندھنے کے بعد خوب مارنا ہے, قتل کرنا ہے. اب 2 چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے رہا ہے, چاہو تو ویسے ان کو یہ پوری جنگ ختم ہونے کے بعد اور ان کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد, ان کی بزدلی کا مظاہرہ ہو جانے کے بعد, مسلمانوں کو تسلی ہو جانے کے بعد کہ اب یہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہے, تو اس وقت تمہیں اختیار ہوگا, چاہو تو باقیوں کو چھوڑ دو یا پھر فدیہ لے لو, چاہو تو قید کر دو یا قید سے آزاد کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ یہ تمہیں اختیار ہے اس بات کا کہ اسلحہ جب وہ گرا دیں تو ایسا کر لو. اب اس میں دور حاضر کے مطابق ہم کیسے منطبق کریں گے اس احکام کو؟ اول تو یہ ہے کہ جب آپ جنگوں کی آیتیں بیان کریں گے, آیات جہاد بیان کریں گے, تو تمہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا, تمہیں بری نگاہ سے ہی دیکھا جائے گا. کیوں کہ اغیار کا تام جھام, اغیار کی سوچ, اغیار کا کلچر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. ذہنی طور پر ہم اس کلچر کے ہو چکے ہیں غلام, جس کی وجہ سے وہ کلچر بتاتا ہے کہ پیار سے رہو, محبت سے رہو. بھئی پیار سے رہنا, محبت سے رہنا, یہ تو اسلام کا درس ہے. تمہارا درس جو اسلام کا اور پیار کا, اس کے اندر چال ہے کہ تم ہمارے ساتھ پیار والا سلوک کرو, ہمارے ساتھ محبت والا سلوک کرو, ہمارے ساتھ انسانیت والا سلوک کرو. جہاد والی باتیں, لڑائی والی باتیں, جھگڑے والی باتیں لے کر کے مت آؤ. لیکن جب ہم سے ہوگا تو ہم تمہیں کاٹیں گے بھی صحیح, ماریں گے بھی صحیح, ملک سے بھی نکالیں گے, جلا وطن بھی کریں گے, تمہارے بچے بھی کھائیں گے, تمہاری عورتیں بھی کھائیں گے, تمہارے مردوں کو بھی ماریں گے. ہمارا جب جی چاہے گا تم پر عذاب مسلط کریں گے, جب جی چاہے گا ہم تمہیں عذاب میں ڈالیں گے. یہ کافروں کی بات ہے. کشمیر میں دیکھ لیں وہ ایسا کر رہے ہیں, فلسطین میں دیکھ لیں وہ ایسا کر رہے ہیں. خود سے رعایت نہیں کریں گے, ہم سے رعایتیں مانگیں گے, وہ بھی انسانیت کا درس دے کر, واویلا مچا کر, شور مچا کر کہ دیکھو مسلمان تو دہشت گرد ہو گئے, مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیے, ہم تو تم کو کہتے تھے کہ یہ انسانیت کو ختم کرے گے, دنیا کو ختم کرے گے. تم 70 سال سے کیا کر رہے ہو؟ تم 70 سال سے مسلمانوں کو, بے گناہوں کو قتل کر رہے ہو. مسلمان انسان نہیں ہوتا, صرف کافر انسان ہوتا ہے, مشرک انسان ہوتا ہے, یہودی انسان ہوتا ہے, نصرانی انسان ہوتا ہے. جب یہاں بات انسانیت کی ہے ہی نہیں, یہاں بات ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کی رٹ قائم کرنے کی. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کھل کر مارو, باندھ بھی دو, مار بھی دو, قتل بھی کر دو, یہ حکم جب اللہ تعالیٰ کا ہے تو مسلمانوں نے تو منو ان عمل کرنا ہے. جب منو ان عمل کرنا ہے تو وہی تاریخ دوڑے گی جب ہم بھاگ رہے تھے, نکل رہے تھے, ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. یہاں پر دیکھو ہجرت, یہاں پر چند افراد آئے تھے, یہودی پناہ مانگی تھی رہنے کے لیے, ملک ہی پر قبضہ کر لیا, ناجائز حکومت ہی قائم کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عقل کے ناخن لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آیات جہاد سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ آیات ہیں جو مسلمانوں کے سینوں کو چوڑا کر دیتے ہیں. لیکن ان مسلمانوں کے جو جہاد سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد کرنا کو حکم نافذ کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں.
ہم تو بس اپنی صلاحیت کے آپ ہی مالک ہیں، جب چاہے دکھا دیں گے، جب چاہے گھما دیں گے، جب چاہے لٹا دیں گے، جب چاہے ہم سیز فائر کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آیت جہاد یہ منسوخ ہے۔ اب جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ کوئی بھی آیت جہاد منسوخ نہیں ہے، ان کا ناسخ کوئی نہیں ہے، بس حاکم ہونے کی وجہ سے یہ پینڈنگ پر ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں حاکم کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے احکام پینڈنگ ہیں۔ ہم اپنے طور پر بس ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، اپنے طور پر اٹھائیں گے تو شاید دہشت گردی ہو جائے یا وہ سمجھ لے۔ تو اپنے طور پر بھی اگر وہ بندہ جہادی صلاحیتیں جانتا ہے اور پوری اسٹریٹجی کے ساتھ لڑتا ہے تو پھر اس میں صرف حکومت کی اور اس کی باتیں آ جائیں گی۔ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ نہ چاہے تو اس کو معاف نہ کرے۔ تو اصل جو جہاد کے اصول ہیں اس کے مطابق لڑیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ حاکم ہی اعلان کرے گا، حاکم کے علاوہ جہاد کا کانسیپٹ نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔